وأصحابه وآله وسلم صلی وسلم علیہ وسلم رات نعتیہ کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تیسری اشعار ہلال احمد قادری علیہ رحمۃ اللہ کی لکھی ہوئی نعتیہ کلام کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ ایک بار اور کے پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ و صحبہ وسلم صلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ کہ ثنا تیری جو کر سکتا ہے وہ بس ہے خدا تیرا، ثنا تیری جو کر سکتا ہے وہ بس ہے خدا تیرا، ثنا تیری جو کر سکتا ہے وہ بس ہے خدا تیرا، ثنا تیری جو کر سکتا ہے وہ بس ہے خدا تیرا، حقیقت میں یہ حق ہوتا نہیں سب سے اعلیٰ تیرا، حقیقت میں یہ حق ہوتا نہیں سب سے اعلیٰ تیرا، ثنا تیری جو کر سکتا ہے وہ بس ہے خدا تیرا، حقیقت میں یہ حق ہوتا نہیں سب سے اعلیٰ تیرا، تیری ذات گرامی فکر انسانی کا ماشاءاللہ بہت اچھی نعت خوانی ہو رہی تھی۔ اب خطاب کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس کے لیے میں خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ سے آئے ہوئے مہمان مولانا مفتی رمضان علی قادری فرقانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و علماء امتی اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انما الہکم الہ واحد، صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الامین الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے ایک مرتبہ ہم سب مل کر جناب احمد مصطفیٰ
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عقیدت و محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. السلام علیکم یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سامعین کرام، آپ حضرات اور جس مقام میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں، یہاں ایصال ثواب کے لیے یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے، اور جن کے ایصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، یہ تعلیم دین سے. آپ کو معلوم ہے کہ علماء کرام انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہوتے ہیں. اس مناسبت سے اور انبیاء کرام علیہ السلام کا اصل مقصد بعثت، ان کی بعثت کا اصل مقصد اس دنیا میں یہ ہے کہ تمام لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں. جو عبادت کا لائق ہے صرف اسی کی عبادت کریں. آپ کے بعد کیونکہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، ختم رسول ہیں، آپ کے بعد آپ کسی نبی کی بعثت نہیں، تو اس کام کو اور اس فریضے کو انجام دینے والے علماء کرام ہیں جو کہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. تو اس مناسبت سے پروگرام یہ ہوا تھا کہ اس محفل سے ایک توحید کی دعوت بھی دی جائے اور دعوت توحید پر کچھ بیان بھی. قرآن کریم میں سب سے پہلے میں یہ بیان کروں گا کہ کسی بھی قوم کا رشتہ جب تعلیم سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر اس کا رشتہ جو ہے اس کے دین سے بھی ختم ہو جاتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے دین پر قائم رہنا چاہتا ہے اور کوئی آدمی اپنے دین پر چلنا چاہتا ہے تو یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب وہ تعلیم بھی حاصل کرے. اب جب تعلیم سے رشتہ ٹوٹ گیا تو پھر سمجھیے کہ دین سے بھی اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. آج اگر ہندوستان میں پوری دنیا میں جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہی کام کیا جا رہا ہے کہ کسی طریقے سے اہل اسلام، اہل ایمان کو ان کے دینی تعلیم سے جو ہے محروم کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں ان تمام کو اپنایا جا رہا ہے. اور آج ہم لوگ بھی دھیرے دھیرے جب ہم لوگوں کا رشتہ علم دین سے ختم ہوتا جا رہا ہے تو آج ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس کا محاسبہ بھی کرنے کی ہم کو ضرورت ہے. اسی لیے سب سے زیادہ اگر ابھی کسی چیز پر ہم لوگوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تو وہ تعلیم ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں. اس طرح ہم خود بھی متوجہ ہوں، دوسروں کو بھی متوجہ کریں، اور سیرت پاک، سیرت طیبہ، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہمارے سامنے ہے اس کا مطالعہ کریں اور اس کے لیے اپنا نمونہ بنائیں. تب ہماری زندگی جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے. اگر آج ہم دیکھیں
تو ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے ہماری اگر کوشش ہے اس متعلق، تو وہ آپ دیکھیں گے کہ بس کچھ ہی حصہ ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور جس کو اس کا احساس ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ اسلامی تعلیمات ہونی چاہیے۔ آج ہم دنیاوی تعلیمات کے لیے اور عصری علوم کے لیے جہاں ہزاروں اور لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، کیا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اس اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے، اسلامی تعلیمات کو قائم رکھنے کے لیے ہم لوگ کتنا وقت دیتے ہیں اور کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں؟ جب آج جو ہے اگر آج قرآن کریم کی تعلیم اور قرآن کریم کو پڑھنا جو ایک مسلمان کے لیے فرض ہے، کیونکہ جب تک قرآن کریم اگر یاد نہ ہو، چاہے ایک ہی سورت ہو اس کی، جب تک تو اس کی عبادت بھی نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کے بغیر تو نماز ہی، آدمی کی عمر 40 سال ہے، 50 سال ہے، 60 سال ہے، تو پتہ لگے گا کہ اس کو قرآن شریف پڑھنا ہی نہیں آتا۔ اگر کچھ صورتیں یاد نہیں ہیں تو وہ صورتیں بھی اس طریقے سے یاد ہیں کہ جس طریقے نہ ہجے صحیح ہے نہ بدن صحیح۔ تو اسلامی تعلیمات کو اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آج مالی طور پر اور جانی طور پر ہماری کیا کوشش ہے، اس کو جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور اگر ہماری کوششیں اور ہماری جدوجہد کم ہے تو اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ اسی موضوع پہ کہ جو میں نے آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور جو میں نے کہا کہ دعوت توحید کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو لوگوں کو، اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے جو قربانیاں دی وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں اس کا ذکر ہے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی میں غور کرتے ہیں، تفسیر پڑھتے ہیں، احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک شخص نے، چاہے وہ پہلے کا زمانہ ہو یا بعد کا، ایک ایک شخص نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کبھی کبھی ان کو اپنی جان دینی پڑی، مال اپنی جان دینی پڑی، صرف ایمان کو بچانے کے لیے اور اسلام کو بچانے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کا جو واقعہ قرآن کریم میں بار بار آتا ہے، تو کبھی کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آپ سے شکایت کرتی تھی اور کہتی تھی وَأُوذِينَا مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَنَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جس وقت آپ اس دنیا میں فرعون نے یہ کہا کہ اگر تم حق پر ہو اور ہم باطل پر ہیں تو ایک جو ہے مقابلہ ہونا ہے۔ جتنے بھی جادوگر تھے سب کو دعوت دی گئی، سب کو بلایا گیا، لیکن جو جس فن کا ماہر ہے وہ اس کو خوب اچھی طریقے سے سمجھتا ہے کہ ایک کاریگر کی رسائی کہاں تک اس کی رسائی ہو سکتی ہے۔ جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے اسی وقت پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، کہ جو ایک عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو لاٹھی ہے، جو عصا مبارک ہے، وہ اس قدر اور اتنا بڑا اژدہا بن جائے، سانپ بن جائے
کہ جو ہم تمام لوگوں کے ساتھ کو نکل لے اور ہمارے جادو کو برباد کر دے۔ اس وقت انہوں نے پہچان لیا کہ جس کی دعوت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیتے آ رہے ہیں اور جس طرف بلا رہے ہیں اور جس ہستی کی طرف بلا رہے ہیں، یقیناً وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تمام جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے اس ذات پر کہ جس ذات پر ایمان لائے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جس ذات پر ایمان لائے حضرت ہارون علیہ السلام۔ سامعین کرام، ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی بھی نبی کی رسول کی بعثت اس دنیا میں نہیں ہوئی، اور بہت دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور تشریف آوری اس دنیا میں ہوئی۔ اس وقت ہر طرف کفر و ظلمت کا دورہ تھا، اس کو مٹانا قرآن کریم نے کس انداز سے اس کو بیان کیا ہے کہ اور آگاہ کر دیا اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسی قوم کو ڈرانے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایسی قوم کو دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایسی قوم کو اللہ کی طرف آباء و اجداد کو بھی ڈرایا نہیں دیا، تو جن کو آج تک وہ بات بتا ہی نہیں گئی۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور انقلاب آیا، ایسا انقلاب آیا کہ تمام کے تمام، چاہے وہ شجر و حجر ہو، چاہے انسان ہو، تمام نے پہچان لیا کہ واقعی آپ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ توحید اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہمارے بڑوں نے، اکابرین نے، صحابہ کرام نے جو قربانی دی ہے اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ہمارے سامنے ہے، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہمارے سامنے ہے، حضرت عمار، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی قربانیاں ہم تمام لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو کس طریقے سے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان صحابہ کرام نے جان دے دی، شہید ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا گیا۔ سامعین کرام، لیکن آج بھی وہی حال ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو آخری کتاب ہے قرآن کریم، یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ قرآن کریم لوگوں کو اس کی حقیقت بھی معلوم ہے، جو مانتے نہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں کہ یہ برحق ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، لیکن کچھ لالچ کی وجہ سے جو آدمی جو اس زمانے میں خوار ہوئے وہی زمانے میں خوار ہو رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ خوار ہوتے رہیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بغض رکھتا ہوگا، جو دشمنی رکھتا ہوگا۔ واقعہ ہے اس وقت کا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے کر جا رہے تھے، ایک مکے کا بہت نامی سپاہی کا سوار تھا، اس کا نام سراقہ تھا، کیونکہ مکہ والوں نے اعلان کر دیا تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پکڑ کے لائے گا، ہم اس کو 100 اونٹ انعام میں دیں گے۔ بس اس لالچ میں وہ نکلا اپنے گھر سے اور وہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگا۔ آپ اس وقت ایک چٹان کے نیچے آرام فرما رہے تھے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا تو آپ وہاں سے نکل چکے تھے۔ جب اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پیچھا کیا، جب پیچھا کیا تو وہ گھوڑے سے گر گیا، جبکہ وہ بہت ہی اچھا گھڑ سوار بھی تھا اور نامی اس وقت کا
مکہ کا جو ہے سپاہی تھا، جب وہ گر گیا تو اس نے عرب کے دستور کے مطابق اس نے فال نکالی کہ جس کا پیچھا ہم کر رہے ہیں، جس ذات کا پیچھا ہم کر رہے ہیں، اس کا پیچھا ہم کو کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ فال میں یہ آیا کہ تم ان کا پیچھا مت کرو، لیکن چونکہ شوق کا جو اس کو لالچ بھی تھی، تو لالچ ہونے کی وجہ سے اس نے پھر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا تو اس کا گھوڑا جو ہے زمین میں دھسنے لگا، تب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، نہ کوئی عام انسان ہے، بلکہ جس کی شہادت دیتے آئے ہیں مکہ والے کہ یہ نبی پاک ہیں، آخری نبی ہیں، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ لہذا انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی کہ یا اللہ جان میری بخش دی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جان بخش دی اور ان کو جانے دیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حق پہچاننے کے باوجود یا تو بغض کی وجہ سے یا سرکشی کی وجہ سے یا دشمنی کی وجہ سے حق کو چھپانا چاہتے ہیں یا اس کو دبانا چاہتے ہیں، یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ستانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نہ تو اس زمانے میں جب کہ اسلام کا ظہور ہوا اس وقت نہ تو اسلام دبا، نہ اس کے ماننے والے کم ہوئے، بلکہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتے گیا، اور آج دنیا کے چپٹے چپٹے میں کونے کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے موجود ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ دین وہ دین نہیں کہ جو کسی کے دبانے سے دب جائے، یا یہ اللہ تبارک و تعالی کی جو یہ دین اسلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے خود جس کے بارے میں فرمایا کہ میں راضی ہو گیا اگر میں کسی دین سے راضی ہوا تو یہ دین اسلام ہے، اور جس کے لانے والے ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لہذا آج بھی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے جس طریقے سے اسلام کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جس طریقے سے انہوں نے قربانیاں دی، جس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی، آج ہم اگر ان کے ماننے والے ہیں اور صحیح ماننے والے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اسی راہ پر اور اسی طریقے سے کوشش کریں۔ آج لوگ کہتے ہیں ولی کا تذکرہ ہوتا ہے یا کسی تابعی کا تذکرہ ہوتا ہے یا اللہ کے بندوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ولی کیسے بنا جاتا ہے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو بچا لے اس دور فتن میں، اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کو سلامت رکھ لے، اپنے اسلام کو سلامت رکھ لے، تو آج کا سب سے بڑا ولی وہی انسان ہے۔ لیکن بہت کٹھنائی ہے ایمان کو بچانے میں، بہت کٹھنائی آتی ہے اسلام کو بچانے میں۔ آج کسی نہ کسی طریقے سے آدمی سود میں ملوث ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی رشوت خوری میں ملوث ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی حق تلفی میں ملوث ہے، کسی نہ کسی طریقے سے آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق نہ ادا کرنے میں ملوث ہے، اپنے بندوں، اپنے بھائی، اپنے پڑوسی، اپنے گھر والوں کا حقوق نہ ادا نہ کرنے میں جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے ملوث ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 شعبے، فرمایا کہ 72 شعبے ہیں اسلام کے، جب تک اسلام کو ہر طریقے سے آدمی نہ بچائے تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے۔ تو آج جو ہے ہم اپنے غور کریں کہ ہم جو ہے کس طریقے کے مسلمان ہیں اور ہمارا اسلام جو ہے کہاں تک محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے، تمام مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت عطا فرمائے، مسلمانوں کی حفاظت عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج کا یہ محفل جو
جناب برکت اللہ خان صاحب اپنے والدین رحمہم اللہ کی سالانہ فاتحہ کے موقع پہ انعقاد کیا، اور یہ محفل جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سید شاہ حضرت مولانا سید شاہ محمد مناج الدین قادری مجیبی مدد العالی کی سرپرستی میں یہ جلسے کا انعقاد ہوا۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، ہر اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے یہ نہیں کہ سال ہی میں بلکہ ہر دن اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، یہ محفل میلاد کا ہے، میں نعت شریف کا چند اشعار آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ سماعت فرمائیں، اس سے پہلے ہم اور آپ مل کر درود پاک پڑھ لیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الامی کی وعلی آلہ و اہل بیتہ و اصحابہ وبارک وسلم 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 علیہ وسلم۔ نعت شریف پیش خدمت ہے۔ کہیں نور کی ہے بارش، کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جسے دیکھنی ہو جنت، وہ مدینہ دیکھ آئے۔ یہ شعر سماعت فرمائیں۔ وہ تجلیوں کا ہے مرکز، وہ تجلیوں کا ہے مرکز، جو ہے روضہ محمد، وہ تجلیوں کا ہے مرکز، وہ تجلیوں کا ہے مرکز، جو ہے روضہ محمد، نظر آئے سبز گنبد، نظر آئے سبز گنبد، تو نصیب جاگ جائے، نظر آئے سبز گنبد، تو نصیب جاگ جائے۔ جو پیام کبریا ہے وہی حکم مصطفیٰ ہے، جو پیام کبریا ہے وہی حکم مصطفیٰ ہے، جو رسول مسکرائے، جو رسول مسکرائے، تو خدا بھی مسکرائے، رسول مسکرائے تو خدا بھی مسکرائے۔ کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، نہ مٹیں گے یہ مسلمان، نہ مٹے گا نہ مٹے گے مسلمان، نہ مٹے گا نام احمد،
چراغ کیا بجھے گا، یہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا سبحان اللہ یہ چراغ کیا بجھے گا جسے خود خدا جلائے، کہیں نور کی ہے بارش، کہیں رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے شہنشاہ خطیب مقرر شعبہ بیان حضرت علامہ مولانا محمد سجاد حسین قادری روبرو ہو رہے ہیں، آپ سمجھ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم نہایت خوش نصیب ہیں کہ اپنے مرکز عقیدت خانقاہ عالم پناہ مجیبیہ کی ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا سید شاہ محمد بن حاج الدین قادری مجیبی مدد اللہ العالی کی سرپرستی میں اور ان کے سائے کرم میں بیٹھے ہیں اور نورانی اور عرفانی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کا جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور پھر اس محفل اور مجلس کے تقدس کا عالم اور دوبالا ہو جاتا ہے جب وہاں کوئی اللہ کا محبوب بندہ چل بغیر ہوتا ہے، کیونکہ جب کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا بھی ہے یا نہیں، لیکن جہاں اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے مقدس بندے تشریف فرما ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ کے محبوب اور مقدس بندے کی تشریف وہاں جلوہ گری یہ دلیل ہو جاتی ہے قبول، وہاں ضرور وہ نیکی قبول ہوتی ہے اللہ کی۔ اور پھر بڑی سعادت ہے ہماری اور آپ کی کہ ہم اور آپ ہم لوگ جس مقدس ہستی کی اجازت سے اور جن کے حکم پر یہاں حاضر ہوئے ہیں، نائب تاج العارفین آیت من آیات اللہ رب العالمین جناب حضور مولانا سید شاہ محمد آیت اللہ قادری مدد اللہ العالی ودامت برکاتہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، مقدس بندے ہیں، اور اپنے وقت میں جن لوگوں نے حضرت کا دیدار کیا ہے ان کو خود پتا ہے کہ ایسے اس وقت میں، اس دور میں، اس عہد میں ایسی ہستیاں بمشکل ملتی ہیں، بمشکل ملتی ہیں۔ ہمارے ہاں محدود نہیں کیا جاتا کہ ہم ہی ہیں، ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا نہیں۔ دنیا میں بہت ایسی ہستیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔
حدیث میں ہے کہ ربا اخبرا اشعثا لو اقسم باللہ لابرہ، کہ اگر کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھڑا گندا بال والا ہوتا ہے، میلے کچیلے کپڑے والے ہوتے ہیں، ان کی ظاہری شکل اور صورت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے پاس بیٹھنے نہ دو، تم ان کی محفل میں بیٹھو نہیں، ان کے پاس جاؤ نہیں، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا یہ مقام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز پر کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قسم کو ضرور پوری فرما دے گا، اس کی بات ٹالتا نہیں ہے۔ اور ہم میں سے کون اللہ کا ولی ہے ہم کہہ نہیں سکتے، اس لیے دنیا میں بہت ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، اپنے ہی میں محدود کر لینا، حصر کر لینا کہ بس جو ہمیں مانے، ہماری مانے، ہمیں چاہے، ہماری اتباع کرے وہی صحیح ہے، ایسا نہیں۔ بہرحال اور یہ محفل جو منعقد ہوئی ہے اس کا مقصد آپ شروع سے سماعت کر رہے ہیں کہ رسالے سماعت کیجیے، مگر جناب برکت اللہ خان صاحب نے اس کا موضوع تو تحفظ توحید رکھا ہے۔ تحفظ توحید، توحید کی حفاظت ہم کیا کریں؟ توحید کی حفاظت ہم کیا کریں؟ ہم کون ہوتے ہیں توحید کی حفاظت کرنے والے؟ توحید کی حفاظت تو خود وہ ذات واحد و یکتا ہی کرتی ہے اور وہی کر سکتی ہے، اسی کے شایان شان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شروع دور سے لے کر کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک یہ حق و باطل کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، تصادم کا، مخالفت کا، مقابلہ کا، یہ مقابلہ جو ہوتا آ رہا ہے شرک اور توحید اور شرک کا، حق اور باطل کا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور اتنا مقابلہ ہونے کے باوجود آج تک دنیا سے توحید کا خاتمہ نہیں ہوا، اور انشاءاللہ قیامت تک توحید کا سلسلہ جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن عطا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو روشن رکھتا ہے، رکھے گا، اللہ نے روشن رکھا ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے، اللہ حفاظت کرے گا، چاہے پورا زمانہ خلاف ہو جائے، پوری دنیا مخالفت کرے، مگر توحید کی شمع روشن رہی ہے اور قیامت تک روشن رہے گی۔ ہاں، جس دن توحید پرست کوئی نہیں رہے گا دنیا میں، کوئی موحد نہیں رہے گا، اللہ پر ایمان رکھنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا تو اس دن قیامت آ جائے گی، دنیا باقی ہی نہیں رہے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک توحید کی شمع بجھی نہیں ہے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، ابھی مفتی صاحب سے آپ نے سماعت کیا، 500 سال کا زمانہ گزرا، 500 سال، کتنے لوگ آئے، کتنے لوگ گئے، کتنی پیڑھیاں آئیں اور گئیں، کتنے پشتہ کے لوگ چلے گئے، مگر اس وقت بھی توحید تھی اور موحد تھے، توحید پرست تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا اس وقت بھی کچھ لوگ تھے اس وقت بھی صحابہ میں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق موحد تھے، انہوں نے کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی، کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا،
اسی طرح سے حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے والد حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، حضور کے دادا حضرت عبد المطلب کا کے ایمان کا کیا عالم تھا، کتنا پختہ ایمان تھا، کتنی پختہ توحید تھی۔ حضرت عبد المطلب کہ جب ابرہہ آیا کعبہ ڈھانے کے لیے تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو پکڑ کر لے گیا۔ حضرت عبد المطلب کو پتا چلا کہ اونٹ پکڑ کر لے گیا ہے۔ حضرت عبد المطلب پہنچ گئے ابرہہ کے پاس۔ ابرہہ کو معلوم ہوا کہ مکہ کا سردار آیا ہے، کعبے کا مالک آیا ہے اور کعبہ کا متولی آیا ہے۔ تو اس نے سوچا کہ یہ عبد المطلب جو آئے ہیں یہ کعبہ کے بارے میں کچھ بات کریں گے، کعبہ کو بچانے کی بات کریں گے، اور اسی امید میں بلایا۔ لیکن جب حضرت عبد المطلب گئے تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے اونٹ دے دو، میرے اونٹ دے دو۔ ابرہہ بادشاہ تھا، اس نے خلاف قیاس جب سنا تو اس کو تعجب ہوا کہ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ بہت عقل مند آدمی ہوں گے، ذی شعور آدمی ہوں گے، اس لیے کہ آپ قریش کے سردار ہیں، کعبے کے متولی ہیں، لیکن آپ نے جو بات کہی اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو شعور نہیں ہے، آگہی نہیں ہے۔ ارے پھر تو آپ کو مل ہی جاتے، ہم تو کعبہ کھانے کے لیے آئے ہیں، آپ ہم سے کعبہ کو بچانے کی فرمائش کرتے، کعبہ بچانے کی درخواست کرتے۔ ہو سکتا تھا کہ ہم کو کوئی بات آپ کی پسند آ جاتی تو ہم کعبہ کھانے سے رک جاتے، لیکن آپ کو کعبہ کی بات ہی نہیں کر رہے ہو اور آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو حضرت عبد المطلب نے کیا جواب دیا تھا؟ کیا جواب دیا تھا؟ ان کے جواب سے اندازہ کیجئے کہ ان کا ایمان کتنا پختہ تھا۔ انہوں نے کہا ہے ابرہہ، میں اونٹ کا مالک ہوں، میں اپنا اونٹ لینے کے لیے آیا ہوں، اور ہر گھر کا ایک مالک ہوتا ہے، کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ حضرت عبد المطلب کا ایمان کتنا پختہ تھا، آج اگر ایسا ایمان ہمارا بھی پختہ ہو جائے، دنیا یہ خبر ہو جائے ہمارا ایک بار آج جو ہماری طرف چاروں طرف سے انگلیاں اٹھ رہی ہیں، چاروں طرف سے ان کو دبایا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، ہم دبنے کے لیے نہیں آئے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لذت دی ہے، وہ دنیا ہی میں جا جا کے تو حضرات ہم دبنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اس لیے ہم احساس کمتری کے شکار نہ ہوں کہ ہمارے پاس سامان نہیں ہے، ہتھیار نہیں ہے، ہم نہتے ہیں، مال نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، کمزور ہیں، حکومت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، نہیں، ہمارے پاس سب سے بڑی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، احکم الحاکمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ قادر مطلق ہمارے ساتھ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر گھبرانا کس چیز ہے؟ اگر گھبرائے ہوتے، ابھی آپ نے سنا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام توحید کی دعوت لے کر آئے دنیا میں سب نے توحید کی دعوت پیش کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، حضرت ابراہیم نے کہا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اسی طرح سے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام انبیاء کرام نے توحید کی دعوت پیش کی، لا الہ الا اللہ، سب کا دعوت، سب کی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور پھر اس دعوت توحید میں انہوں نے کتنی قربانیاں دی، ہر
سامنا کرنا پڑا، بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا. کسی نے گالی دی، کسی نے مارا، کسی نے پیٹا، کسی نے قتل بھی کر دیا. کتنے انبیاء کا قتل بھی ہوا ہے. انبیاء کی جانوں سے کھیلا ہے لوگوں نے، آل و اولاد کو مار ڈالا ہے، گھر بار سے نکال دیا ہے، آگ میں جلایا، آگ میں ڈالا ہے، پانی میں ڈبونے کی کوشش کی ہے، ہر طرح سے ظلم کیا انبیاء پر. لیکن انبیاء کرام نے اس دعوت کو چھوڑا نہیں، توحید کی دعوت پہ لگتے رہے. ان کی جان بھی چلی گئی دعوت توحید کے لیے، تو انہوں نے ضرور نہیں کیا اور دعوت توحید کا پرچم بلند کرتے رہے ہمیشہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوئی. جنگ خندق اس بات کی شاہد ہے کہ پورا عرب مل کر کے چاہتا تھا کہ مسلمانوں کا صفایا کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے. لیکن دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ جب پورا عرب آیا مسلمانوں کا صفایا کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفایا ہونے نہیں دیا، بلکہ پھر وہی مدینے سے جو اسلام کی شمع روشن ہوئی اور اس کی جو شعاعیں پھیلنے لگی، پھیلتے پھیلتے پورا مکہ فتح ہو گیا، پورا عرب فتح ہو گیا اور پوری دنیا تک اسلام پہنچ گیا، پوری دنیا تک اسلام پہنچ گیا. واہ 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 واہ، بہت تو توحید کے لیے انبیاء نے قربانیاں دی ہیں، مصیبتیں برداشت کی ہیں، آل و اولاد کی قربانیاں دی ہیں، اپنی جانوں کو گنوایا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم کو تو بدر جائے اولا توحید کے نام پر، اسلام کے نام پر، ایمان کے نام پر، دین کے نام پر اپنا سب کچھ تن من دھن وار دینا چاہیے. اور جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، خون کا آخری قطرہ ہمارے جسم میں، ہماری رگوں میں موجود ہے، ہم توحید کی حفاظت کرتے رہیں، توحید کی حفاظت کرتے رہیں اور توحید کی سربلندی کے لیے اپنے جسم کا آخری قطرہ بھی خون کا بہا دیں گے. تو حضرات گرامی، زندہ باد زندہ باد. بہت خوب. توحید پر آپ نے مختصر سی مگر جامع ترین تقریر آپ نے سماعت کی مفتی صاحب سے. مفتی صاحب کی تقریر بہت سنجیدہ ہوتی ہے، ماشاءاللہ بہت صلاحیت مند شخصیت ہے. ان کی تقریر بہت سنجیدہ ہوتی ہے، علمی تقریر ہوتی ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اب میں نے قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، محمد رسول اللہ، توحید کا ذکر لا الہ الا اللہ میں ہے. اور توحید کے ساتھ توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ رسالت پر بھی ایمان نہ ہو. توحید کے لیے رسالت بھی ضروری ہے. ایک سکے کا دو رخ ہے، ایک سکہ ہے اس کے دو رخ ہیں. سکہ تو دیکھا ہی ہے، چلیے پھر دیکھ لیجیے. یہ ہے نا، دو رخ ہے. ایک رخ لا الہ الا اللہ، دوسرا رخ محمد رسول اللہ. چل جائے گا. اور یہ دونوں جز مل کر، دونوں رخ مل کر کلمہ توحید بنا، کلمہ توحید بنا. بہت خوب بہت خوب. کلمہ توحید بہت خوب. خالی ایک جز کا نام نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے. جب تک محمد رسول اللہ نہ کہے کلمہ توحید پورا نہیں ہو سکتا، پورا نہیں ہوگا. اور نام ہے کلمہ توحید. اب بتائیے کہ جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے کلمہ توحید مکمل نہیں ہوگا. تو جہاں لا الہ الا اللہ میں تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور محمد رسول اللہ میں دوسرے جز میں محمد کی رسالت کا ذکر ہے.
وہاں اللہ کی یکتائی کا ذکر ہے، اللہ کی توحید کا ذکر ہے، اللہ کی معبودیت کا ذکر ہے، اور یہاں پر رسول کی رسالت کا ذکر ہے۔ دونوں الگ الگ ذکر ہے مگر دونوں مل کر کے کلمہ توحید ہے۔ تو یہ ایسا ہے گویا کہ ایک سکے کا دو رخ۔ اب اگر سکہ کو کوئی الگ کرنا چاہے، میں نے ابھی تک ہاتھ میں رکھا ہے اس لیے ہے کہ آپ کو پوری بات کو سمجھا دوں۔ یہ دو رخ ہے، اس کو آپ الگ کریں گے، آپ بیچ میں سے کاٹیں گے، بیچ میں سے کاٹیں گے تو کیا ایک ہی رخ رہے گا کہ دونوں رخ اب بھی رہیں گے؟ بولیے، ایک ہی رخ رہے گا۔ ہاں، ایک ہی رخ رہے گا۔ کیسے رہے گا؟ ادھر رہے گا، ادھر نہیں رہے گا، دونوں رہے گا، دونوں رہے گا۔ جتنا کاٹیں گے، جتنی بار کاٹیں گے، جتنی بار اس کو جدا کریں گے، جدا ہوگا، اس کا دونوں پارٹ ہوگا نا، ادھر بھی ہوگا، ادھر بھی ہوگا۔ جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تب تک دونوں پارٹ رہے گا۔ تو مطلب کیا ہے کہ توحید اور رسالت یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ توحید کے بغیر رسالت نہیں، اور رسالت کے بغیر توحید نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید دعویٰ ہے، توحید دعویٰ ہے، اور رسالت دلیل ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد ماشاءاللہ محفل بہت اچھی ہے اور لوگ بہت اچھے سمجھ رہے ہیں۔ الحمدللہ، بہت خوب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کیجیے۔ تو عرب کا دستور تھا کہ اگر کسی کو کوئی بات کہنی ہوتی، کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اس پہاڑ پر جا کر کے آواز دیتے یا صباحا۔ ابھی مسجدوں سے اعلان ہوتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اعلان ہوتا ہے۔ اب تو مسجدوں کے اعلان کا حال نہیں، ہر بات کا اعلان مسجد سے ہونے لگا ہے۔ کسی کی مرغی اگر گم ہو جاتی ہے تو اعلان ہوتا ہے، بکری گم ہو جاتی ہے اعلان ہوتا ہے نا؟ ایسا تو نہیں چاہیے، لیکن اعلان کا دستور بن گیا ہے۔ اس وقت اعلان ہوتا تھا پہاڑ کے اوپر، کسی پر اگر کوئی ظلم ہوتا تھا، کسی کو کوئی مصیبت آتی تھی یا کوئی اہم بات بتانی ہوتی تو پہاڑ پر چڑھ کر یہ آواز لگاتا یا صباحا۔ حالانکہ اس وقت عرب میں ہر طرح کا ظلم، ہر طرح کا گناہ، ہر طرح سے فتن دور تھا عرب کا اس وقت، لیکن اس کے باوجود لوگوں میں انسانیت تھی کہ جب کوئی آواز دیتا تھا تو سارے لوگ گھروں سے نکل جاتے تھے، کاروبار چھوڑ کر کے اس کی آواز پر لبیک کرتا ہوا وہاں حاضر ہو جاتے تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی یا صباحا، سارے لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، یہ کون ہے؟ ارے یہ تو محمد کی آواز ہے، محمد کی آواز ہے۔ اور چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اچھی طرح سے جانتے تھے، عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، تعظیم کرتے تھے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی تو سارے لوگ کاروبار چھوڑ کر، کام دھندا چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر سارے لوگ پہنچ گئے۔ جب سب لوگ پہنچ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہاڑ کے اوپر سے اونچائی سے باہر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں اگر کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہے، حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے بیعت زبان کہا، بیعت زبان کہا کہ ہاں، کیوں نہیں؟ آپ اگر کہہ رہے ہیں
تو ہم بلا چونو چرا تسلیم کر لیں گے، آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آپ کی پوری زندگی کا تجربہ کیا ہے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور آپ کی زندگی میں جھوٹ کا تجربہ ہمیں ہے ہی نہیں، ماں چندنا ہم کو تجربہ ہی نہیں ہے جھوٹ کا کہ آپ نے کبھی جھوٹ کہا ہو، جھوٹ بولا ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں جب تم میری بات کی تصدیق کرتے ہو، مجھے سچا مانتے ہو، صادق سمجھتے ہو، تو پھر سنو کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کو مانو، اسی کو پوچھو، اسی کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا سے باز آ جاؤ۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا، خاص طور پر جو آپ کے چچا تھا، آپ کا چچا تھا ابو لہب نے ہاتھ اٹھا کر کے کہا اشارہ کرتے کیا ہے محمد، کیا تم نے اسی لیے اپنے بلایا تھا؟ تمہاری تباہی ہو۔ حضور کے لیے کہا کہ تمہاری تباہی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ میرے محبوب کی شان میں کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ تبت یدا نازل کر دی ابو لہب کی مذمت میں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، اس نے ایک ہاتھ اٹھا کے کہا تھا اس کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، اور برباد ہو بھی گیا۔ تو خیر یہ واقعہ، یہ حدیث شریف ہے۔ تو اب اس میں دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں دعوت توحید دی تو لوگوں نے دلیل مانگی کہ محمد اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان 40 سال اپنی عمر کے گزارے ہیں، کبھی میں نے تم سے جھوٹ کہا، کبھی میں نے جھوٹ بولا، کبھی غلط بات تم سے کی؟ سارے لوگوں نے ایک زبان اقرار کیا کہ نہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اب بھی میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میری بات 100% سچ ہے، تو مان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو یہاں دعوت توحید جو اللہ کے رسول نے دی، توحید کا جو دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کی دلیل جب طلب کی گئی، لوگوں نے دلیل مانگی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ اگلے انبیاء کرام نے اپنی نبوت کے اعلان کے وقت اور اللہ کی توحید کو منوانے کے لیے معجزات پیش کیے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو پیش کیا، اپنے آپ کو پیش کیا۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ کی دلیل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، کیونکہ یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ہمیشہ سچ بولتے، کبھی سے جھوٹ نہیں بولا، تو آج بھی یہ بات سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس لیے سب کے سب یقین کرو۔ اور حضور نے کوئی معجزہ پیش نہ کر کے اپنے آپ کو جو پیش کیا، تو اس سے یہ بات بھی ظاہر ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ ہے حضور کی ذات۔ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے اور سر کا قدم معجزہ تھے۔ کیوں معجزہ تھے؟
معجزہ اس لیے تھے کہ حضور کی حقیقت نور، حضور کی حقیقت نور، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ اور حضور کا ظاہر کیا تھا؟ بشر۔ حضور کا ظاہر کیا تھا؟ بشر۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، ظاہری شکل و صورت میں بشر ہوں، بشر کے لباس میں ہوں، بشر کے بھیس میں ہوں، ورنہ حقیقت میں حضور نور تھے۔ تو نور ہو کر کے بشر کے لباس میں اگر آئے تو یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور پھر دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے پیدا کیا، تمام مخلوقات سے پہلے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور پھر کروڑوں برس تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک رہے۔ پھر جب عرش پیدا ہوا تو عرش پر معلق ہوئے۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا، تو اللہ نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر رکھا۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو وہ نور دنیا میں آیا۔ اور پھر جب نسل کا سلسلہ شروع ہوا، منتقل ہوتے حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور پھر حضرت آمنہ سے جب شادی کی حضرت عبداللہ کی، حضرت آمنہ کو تفویض ہوا، اور 12 ربیع الاول کو وہ نور اس دنیا میں تشریف لایا۔ تو نور کا مقام اوپر ہے نا، فرشتے کہاں ہیں؟ اوپر ہیں نا، فرشتے نور، قرآن بہشت نور، غلمان نور، جنت نور۔ تو نور یہ کون سا نور ہے؟ یہ وہ نور ہے جو نور مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے۔ جب نور مصطفیٰ کے صدقے سے بنا ہے تو اس کا مقام اوپر ہے۔ تو جس کے صدقے سارے نور بنے تو اس کا مقام کتنا اوپر ہوگا، اور وہاں چھوڑ کر اگر یہاں ہے تو یہ معجزہ ہی ہے، یہ معجزہ ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں جانا تو معجزہ ہے، لیکن اس سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس تشریف لے آیا۔ تو بہرحال لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور محمد رسول اللہ یہ دلیل ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ دعوت توحید ہے، اور محمد رسول اللہ ذریعہ ہے۔ کیونکہ رسول کی ذات واسطہ ہوتی ہے، وسیلہ ہوتی ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان، اللہ اور مخلوق کے درمیان۔ اگر رسول نہ ہو بیچ میں تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو سن نہیں سکتے، اگر کلام آ بھی جائے تو ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا قرآن میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکات دو، اور اللہ نے فرمایا کہ جو استطاعت رکھے اس پر حج فرض ہے، رمضان کا روزہ بھی ہے، رمضان کے روزے رکھو، اللہ نے تو حکم دیا، لیکن ہم نماز کیسے پڑھیں؟ ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اللہ نے حکم دے دیا وضو کرو، لیکن وضو کی تفصیلات کیا ہیں؟ طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کیسے پڑھی جائے گی؟ زکات کے مسائل کیا ہیں؟ احکام کیا ہیں؟ حج کیسے کیا جائے گا؟ اللہ نے تو حکم دے دیا، اب اس پر عمل کیسے ہوگا؟ نبی کو اللہ نے واسطہ بنایا، رسول کو ذریعہ بنایا، کہے لوگو میرا جو بھی حکم تم کو ملے گا میرے رسول کے ذریعے سے ملے گا،
اس کو جاننا ہو میرے رسول کو جان لو. جو میرے رسول کو جانے گا مانے گا وہ مجھے جانے گا مانے گا, اور جو میرے رسول کو نہیں جانے گا نہیں مانے گا وہ مجھے نہیں جانے گا مجھے نہیں مانے گا. تو رسول ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, واسطہ ہے اللہ تک پہنچنے کے. سب سے بڑے وسیلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے, وسیلہ ہیں. تو ایک وسیلہ وہ ہوتا ہے جو وسیلہ بھی ہوتا ہے اور مقصد بھی ہوتا ہے, اور یہ وہ وسیلہ ہوتا ہے جو خالی وسیلہ ہوتا ہے مقصد نہیں ہوتا ہے. مثال دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سفر کر کے پٹنہ جائے, خانقاہ مجیبیہ جائے, تو یہاں سے ٹرین پکڑنے کے بعد ٹرین کے ذریعے سے, ٹرین کے واسطے سے پٹنہ پہنچا. اب پٹنہ اترنے کے بعد اب اس کا کام کیا ہے کہ وسیلہ کو چھوڑ دے, ٹرین کے پیچھے نہ لگے, ٹرین کے پیچھے نہ لگے, بس سیدھے راستہ لے خانقاہ کا کہ خانقاہ جائے. کیونکہ ٹرین صرف ذریعہ ہے, وسیلہ ہے, مقصد نہیں ہے. اب یہ صاحب وہاں جا کر کے ٹرین سے اترنے کے بعد جو ہے ڈرائیور کو دیکھ رہا ہے, تو ٹی ٹی کو دیکھ رہا ہے, ڈبے چیک کر رہا ہے, کہاں پانی ہے کہاں نہیں ہے, تو یہ کیا کہیں گے اس کو؟ کیونکہ ٹرین جو آپ نے استعمال کیا یہ صرف واسطہ ہے, مقصد نہیں. بس گئے اس کو چھوڑ دیجئے, وہ مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد اور آگے ہے, آپ کی منزل اور آگے ہے. اور ایک وسیلہ ایسا بھی ہے جو وسیلہ بھی ہوتا ہے اور مقصد بھی ہوتا ہے, مقصد بھی ہوتا ہے. اس کی مثال بھی میں دیتا ہوں. دارالعلوم مجیبیہ خانقاہ کا جو مدرسہ ہے, دارالعلوم مجیبیہ بہت پرانا مدرسہ ہے. جب سے خانقاہ بنی ہے تب سے دارالعلوم مجیبیہ بھی ہے. حضرت سیدنا تاج العارفین پیر مجیب اللہ قادری رضی اللہ عنہ نے خانقاہ کی بھی بنیاد رکھی اور مدرسے کی بھی بنیاد رکھی, اور اس وقت سے لے کر کے آج تک تقریباً 400 سال سے خانقاہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور مدرسہ بھی تسلسل کے ساتھ جاری ہے. کبھی بھی وہ تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا, کبھی بھی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوا. بہت پرانا مدرسہ ہے. آج پرانے مدرسوں پر لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا مدرسہ بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے. لیکن خانقاہ مجیبیہ کا جو مدرسہ جتنا پرانا ہے شاید پورے ہندوستان میں کوئی ایسا پرانا مدرسہ حضرت تاج العارفین کے زمانے سے آج تک تسلسل کے ساتھ ہمیشہ جاری رہا ہے, کبھی سلسلہ بند نہیں ہوا. اور دوسری خانقاہوں میں مدرسے تو قائم ہوئے, کچھ سالوں کے بعد بند ہو گئے, کچھ پشتوں کے بعد بند ہو گئے. 2-4 سجادہ نشین تک اس کا سلسلہ رہا, اس کے بعد علم کا سلسلہ ختم تو مدرسہ کا بھی سلسلہ ختم. لیکن خانقاہ مجیبیہ میں آج تک بند نہیں ہوا اور قیامت تک بند نہیں ہوگا, قیامت تک بند نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت تاج العارفین پیر مجیب اللہ کو بشارت ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تمہاری خانقاہ میں ایک ولی, ایک صوفی اور ایک عالم ہمیشہ موجود رہیں گے, ہر دور میں ہوگا, ہر دور میں ہوگا. سبحان اللہ. اس لیے قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا, یہ سلسلہ بند نہیں ہوگا. تو حضرات گرامی, دارالعلوم مجیبیہ کے محمد صاحب ہیں ماشاءاللہ, قاری منصف صاحب, ابھی آپ نے ان کی آواز میں نعت سنی. دارالعلوم مجیبیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت ہیں مدرسہ العلی, اللہ ان کا سایہ اور دراز فرمائے. اور دارالعلوم مجیبیہ کے سرپرست جناب حضور صاحب سجادہ مجیبی مدرسہ العلی ہیں, صاحب سجادہ کی
سے فارغ التحصیل عالم ہوگا کہ حضرت پیر مجیب نے یہ شرط رکھی ہے. اس لیے جب تک سلسلہ جاری رہے گا تصوف کا، تو تصوف کے ساتھ ساتھ علم شریعت بھی جاری رہے گا، شریعت کا علم بھی باقی رہے گا. علم ظاہر اور علم باطن یہ دونوں کی مرکز ہے خانقاہ عالم کا. خانقاہ مجیبیہ کوئی معمولی خانقاہ نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے لاڈلے سیدنا پیر مجیب کی خانقاہ ہے. اور حضرت پیر مجیب کی خانقاہ انشاءاللہ العزیز قیامت تک باقی رہے گی. تو دار المجیبیہ بھی قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ. تو میں بتا رہا تھا کہ اگر کوئی، اچھا وہاں کی ایک بات اور بتا دیتا ہوں. ادھر سے بچے بہت کم جاتے ہیں دار المجیبیہ. ابھی ایک بچہ چھپاتا ہے، میں اس کو جو ہے لانا بھول گیا. وہ بچہ ہے ایک بچہ آپ کے علاقے کا، اب کدھر کا ہے نہیں معلوم. تو ادھر سے بچے کم پہنچتے ہیں. بچوں کو بھیجیے. ابھی مولانا نے کیا بتایا، تعلیم سے دین زندہ رہتا ہے، مذہب زندہ رہتا ہے. تعلیم سے تہذیب زندہ رہتی ہے، تمدن زندہ رہتا ہے. تعلیم سے قوم زندہ رہتی ہے. جس قوم میں تعلیم ہے وہ قوم زندہ ہے، جس قوم میں تعلیم نہیں وہ قوم مردہ. اس لیے اگر زندگی چاہیے تو تعلیم حاصل خود بھی کیجئے اور اپنی اولاد کو بھی تعلیم حاصل کرائیے. تو دارالمجیبیہ میں کی ایک خصوصیت جو ہے کہ وہاں کی صنعت بہار، اڑیسہ اور جھارکھنڈ کی سرکار مانگتی ہے. اس سے آپ درس عالیہ میں نوکری کر سکتے ہیں. اس لیے بھی دارالمجیبیہ کی صنعت اہمیت رکھتی ہے. ورنہ خصوصیت جو ہے کہ وہاں بزرگوں کی بارگاہ ہے، وہاں سے جو علم پاتا ہے وہ ادب پاتا ہے. بڑی مشکل سے یہ چیز ملے گی. دنیا کے دیگر ادارے میں بڑی مشکل سے یہ چیز آپ کو ملے گی. تو اگر آپ اپنا بچہ دارالمجیبیہ میں لے جانا چاہیں، آپ یہاں سے لے گئے، لے جانے کے بعد محتمم صاحب کے پاس پہنچے داخلہ کے لیے کہ محتمم صاحب یہ میرا بچہ ہے، اس کو حافظ بنانا ہے. اور آپ کا بچہ بھی ناظرہ خان ہے، ناظرہ بھی صحیح سے نہیں پڑھا ہے. اب آپ نے داخلہ کے وقت کیا کہا کہ اس کو حافظ بنانا ہے، قرآن پڑھانا ہے. آپ نے داخلہ کرایا، داخلہ کرا کے آپ واپس آ گئے. جب کچھ دنوں کے بعد آپ دارالمجیبیہ گئے، پھر بچے کا آپ نے جائزہ لیا تو دیکھا کہ وہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے. اب آپ پہنچ گئے محتمم صاحب کے پاس کہ محتمم صاحب آپ سے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو قرآن پڑھائیے گا، قرآن کا حافظ بنائیے گا، اور آپ کو یہاں نورانی قاعدہ پڑھا رہے ہیں. بچہ تو نورانی قاعدہ پڑھ رہا ہے. تو محتمم صاحب آپ کو کیا جواب دیں گے کہ بھائی ڈائریکٹ کیسے پہنچ جائے گا؟ قرآن شریف اگر پڑھنا ہے تو پہلے نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا. نورانی قاعدہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے. نورانی قاعدہ پڑھنا ہوگا، اسی ذریعے سے وہ قرآن شریف تک پہنچے گا. تو اب وہ آپ جھٹ سے کہیں کہ جناب قرآن شریف میں کچھ الگ ہے، اس میں کچھ الگ ہے، نورانی قاعدہ کے حروف الگ ہیں اور قرآن شریف میں وہ کی بات الگ ہے، اس میں جملے الگ ہیں. تو محترم صاحب آپ کو کہیں گے کہ یہ صرف ذریعہ نہیں ہے، یہ خالی وسیلہ نہیں ہے، یہ مقصد بھی ہے. کیونکہ قرآن پاک میں جو حروف ہیں وہی حروف یہاں ہیں. یہ حروف یہیں تک نہیں رہ جائیں گے. ان کو یاد کر کے ان کو محفوظ کرنا ہوگا سینے میں، اور اس کو رکھنا ہوگا. اور جب تک یہ زندہ رہے گا، قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ رکھنا چاہے گا، تب تک اس کو نورانی قاعدہ کے تمام حروف یاد رکھنے ہوں گے. اس لیے کہ یہ خالی ذریعہ نہیں ہے کہ بس پڑھا مت چھوڑ دیا، نہیں، اس کو یاد رکھنا ہوگا. سمجھ گئے؟ تو ایک ذریعہ وہ ہے، ایک وسیلہ وہ ہے جو خالی وسیلہ ہے، اور ایک وسیلہ وہ ہے جو وسیلہ بھی اور مقصد بھی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی
یہ صرف توحید کا ذریعہ اور وسیلہ نہیں ہے، وسیلہ کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ہے، وسیلہ کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ہے۔ یہ بہت اہم بات میں بتا رہا ہوں۔ آج لوگوں نے توحید کو تو پکڑا تھاما، رسالت کو چھوڑ دیا، رسالت کی کوئی اہمیت نہیں جانی، رسالت کی کوئی قدر نہیں کی۔ ارے رسالت صرف ذریعہ نہیں ہے کہ بس قرآن مل گیا رسول کو بھول جاؤ، نماز مل گئی رسول کو بھول جاؤ، روزہ مل گیا رسول کو فراموش کر جاؤ، توحید مل گئی رسالت کو فراموش کر جاؤ، نظر انداز کر دو۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے رسول کا ذریعہ بھی ضروری ہے اور رسول بھی مقصد ہے۔ رسول کو ہمیشہ زندگی کے ہر لمحے میں یاد رکھنا، ان کی یاد اپنے دل میں بسانا، ان کی تعظیم، ان کی توقیر، ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا ایمان کے لیے ہر پل میں ضروری ہے، ہر گھڑی ضروری ہے۔ جب تک ان کی تعظیم رہے گی ایمان رہے گا، ان کی محبت رہے گی ایمان رہے گا، ان کی محبت رہے گی ایمان ختم ہو جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہ بس دعوت توحید ہم کو مل گئی رسالت کو بھول گئے، نہیں، نظر انداز کر گئے، نہیں۔ رسالت وسیلہ بھی ہے، وسیلہ کے ساتھ ساتھ ذریعہ بھی ہے، ذریعہ بھی ہے۔ اگر ذریعہ نہیں ہوتا قبر میں کتنے سوال ہوتے ہیں؟ بس میں اپنی بات جلدی ختم کر رہا ہوں، اکتا نہیں رہنا ہے، بولیے قبر میں کتنے سوالات ہو رہے ہیں ہوتے ہیں؟ 3 سوال۔ کون کون؟ من رب کا، ما دین کا، 2 سوال ہو گئے۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ نبی کے بارے میں سوال، نبی کے بارے میں سوال ہے۔ من رب کا توحید، ما دین کا، یہ عمل ہو گیا۔ اب یہ تیسرا سوال اور یہی اہم ہے، یہ دونوں سوال کا جواب تو کوئی بھی دے گا، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی دے دے گا۔ تیسرا سوال کا جواب اگر نہیں دے گا اس کا بیڑا پار نہیں ہوگا۔ یہ تیسرا سوال ہی اہم ہے، اور یہ تیسرا سوال کس کا ہے؟ نبوت کا ہے، رسالت کا ہے۔ اگر نبوت اور رسالت صرف ذریعہ تھا دنیا میں تو پھر قبر میں کیوں گیا ساتھ میں؟ قبر میں سوال کیوں ہو رہا ہے نبوت کے بارے میں؟ قبر میں سوال کیوں ہو رہا ہے رسالت کے بارے میں؟ اس سے پتا چلا کہ نبوت اور رسالت صرف ذریعہ نہیں ہے، ذریعہ کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ہے، ذریعہ کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ہے۔ اور آگے لے جائیں آخرت میں دیکھیے، اگر مقصد نہیں ہے سارے نبی کے پاس جائیں گے، مختصر وقت خالی اشارہ کر رہا ہوں، سارے نبی کے پاس جائیں گے، سب کہیں گے اخیر میں آئیں گے سب کے سب حضور کی بارگاہ میں، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تو اسی کے لیے ہوں، اسی کے لیے ہوں۔ اگر مقصد نہیں ہے تو پھر جائے نا کوئی جہنم میں، کیوں تلاش میں لگے گا؟ کیوں نبیوں کے پاس جائیں گے، رسولوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ حضور کی شفاعت کے طالب کیوں ہوں گے؟ کیوں وہاں فریاد کریں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری حالت کو دیکھیے، ہماری حالت کو کیوں کہیں گے؟ اگر خالی دنیا ہی میں اگر راستہ وسیلہ ہے، بس اللہ تک پہنچنے کے لیے، ایمان اور قرآن پانے کے لیے خالی اگر وسیلہ ہے، اور اگر وہ مقصد نہیں ہے تو پھر وہاں کیوں تلاش کرتے ہیں؟ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچنے کے وسیلہ خود بھی ہیں اور مقصد بھی ہیں۔ اس لیے ایمان کا جز توحید بھی ہے اور ایمان کا جز رسالت بھی ہے۔ رسالت کے بغیر توحید مکمل نہیں، ورنہ توحید کے دعوے کرنے والے تو بہت رہے نا۔ اچھا، اور ایک بات ذہن میں آئی کہ توحید اگر کوئی نبی اور رسول نہ بھی آئے تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے مناظر قدرت کو دیکھ کر عقلاء پر ایمان لانا فرض ہے کہ اگر کوئی نبی نہ آئے، کوئی رسول نہ آئے، کوئی رہنما ہادی نہ آئے، پھر بھی یہ چاند، سورج، زمین، آسمان، دریا اور یہ پیڑ پودے، ان سب کو دیکھ کر کے
جو عقلا ہیں، عاقل ہیں، عقل مند لوگ ہیں، علم والے ہیں، ان کو ضروری ہے توحید کو ماننا، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر نبی نہ بھی آئے تب بھی، سمجھ گئے؟ لیکن اگر رسالت ضروری نہ ہو تو اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا کسی نبی کے زمانے میں اپنی عقل سے توحید کا اقرار کر لے، اللہ کو مان لے اور رسول کی رسالت پر، نبی کے نبوت پہ ایمان نہ لائے تو وہ مومن کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا، نہیں کہلائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت کا اعلان اپنے نبی کے ذریعے سے کیا۔ اے میرے نبی آپ کہیے، آپ کہیے، یعنی آپ کی زبان سے سن کر توحید کا اقرار کرنا ایمان ہے۔ اگر آپ کی زبان سے سن کر نہ کرے، اپنی عقل سے کرے یا کسی اور کے بتائے سے کرے تو وہ مومن نہیں ہوگا۔ اے محبوب آپ پر پہلے ایمان لائے، آپ کی تصدیق کرے، آپ کو مان لے اور آپ کے فرمان کے مطابق مجھے مانے، مجھ پر ایمان لے آئے، تب وہ مومن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مومن بنائے، موحد بنائے، اور تمام نبیوں، تمام رسولوں کی عزت اور تعظیم کرنے والا بنائے، خاص طور پر اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور توقیر کرنے کی توفیق بخشے۔ حضور کی محبت میں، عشق میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگی بسر کرے اور ہماری موت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہو۔ صلاۃ و سلام۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، تم شہ کون و مکان ہو، تم ہی راز کن فکان ہو، تم نبی ہر زمان ہو، تم ہی تاج مرسلان ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، تم امین سے بے کساں ہو، تم امان بے امان ہو، تم شفیع عاصیاں ہو، ہم پہ تم ہی مہربان ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، تم ہی تاج عارفان ہو، نعمت ہر دو جہاں ہو، تم ہی بدری کاملہ ہو، تم امان بے امان ہو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ۔ حشر کی جب بے کسی ہو، جب خطا سب کی عیاں ہو، ہم گنہگاروں پہ یا رب ان کی رحمت سائبان ہو۔
سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات علیکہ عود پر پوچھے جو تم سے کون ہو آئے کہاں ہو ہم وہی جائیں گے کہنا ساتھی کوثر جہاں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ حشر میں ان کے کرم سے ساری امت شادماں ہو آل بر زینب کے یا رب ان کی رحمت بے گناہ ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جب لبوں پر اپنی جان ہو سامنے وہ جانان جان ہو دیدہ ہو دل شادماں ہو اور میرے ورد زباں ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تم میرے جانان جان ہو تم یہ قربان جان ہو برہلال خستا جان ہو ایک نگہ آرام جان ہو یا نبی سلام